أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا. انہیں ویسل کنٹرول کر، ذرا مٹھا کر. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، جڑے ویلے رمضان ای دنیا چ داخل تھیندے یا رمضان المبارک دی آمد تھیندی ہے، اندے استقبال وچ، اندے احترام وچ، اندے اکرام وچ، رمضان المبارک دے پروٹوکول وچ اللہ تعالی دی طرفوں جتھاں باقی فضل تھیندن، یعنی آسمان دے دروازے کھول دیتے ویندن، رحمت دے دروازے کھول دیتے ویندن، جنت دے دروازے کھول دیتے ویندن، شیاطین کو جکڑ دیتا ویندے. اتھا ایک اللہ تعالیٰ دا اے فضل بھی ہے کہ غلقت ابواب جہنم. رمضان المبارک دی آمد نے اللہ سونا اپنے خصوصی فضل و کرم دے نال نال ایک فضل و کرم، فضل اپنے بندیاں تے اے بھی کریں دے کہ اللہ جہنم دے دروازے بند کر دیں. رمضان المبارک دی آمد دا ذکر ہوئے اور رمضان دے احترام وچ اے بات دسی ونجے کہ جہنم دے دروازے بند کر دیتے ویندن. این بات تو پتہ لگ دے کہ رمضان دا جہنم نال بڑا تعلق ہے اور جہنم دا رمضان نال بڑا تعلق ہے. نبی کریم علیہ السلام دی ایک بھی حدیث
آپ نے فرمایا جڑا بندہ نفلی روزے دا اہتمام کرے، فرضی نہیں نفلی، زحزح اللہ عن النار 70 خریفا یوم القیامہ، جتنا روزے دے باقی فوائد ذکر کیتے گئے احادیث اتنا ایک فائدہ اے بھی ذکر کیتا گیا کہ جڑے ویلے بندہ نفلی روزے دا اہتمام کرے، اللہ رب العالمین اوکوں جہنم دی 70 سال دی مسافت جتنا دور کر دیں، یعنی جتنا اللہ اوکوں کھڑیں دے اتھو کے جہنم تک 70 سال دا فاصلہ ہوندے سفر دا، اتنی اللہ جہنم کیوں بندے کو دور کر دیں، گویا کہ روزے دا جہنم نال تعلق ہے۔ نبی علیہ السلام دی ایک تریجی حدیث، آپ نے فرمایا جڑے ویلے رمضان مبارک شروع تھی وے، رمضان المبارک دی ہر رات، پہلی رات تو گھن کے آخری رات تک اللہ تبارک و تعالی ہے کہ انعام کریں دے اپنے بندے تھے، وہ کیڑا انعام ہے؟ وَلِلَّهِ اُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، اللہ سونا بہت ساریاں گردنا، بہت سارے بندے، بہت سارے لوگ، بہت سارے مرد، بہت ساریاں عورتاں پہلی رات تو گھن کے آخری رات تک جہنم تو آزاد کریں دے۔ رمضان آئے لوگ جہنم تو آزاد تھیندے پن، رمضان آئے جہنم دے دروازے بند کر دیتے گئے، روزہ بندہ رکھے ایکوں اللہ جہنم تو دور کر دیں۔ نبی علیہ السلام دے اترائے فرامین ذی شان کے جڑی بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان ایک انوکھا پیغام اے بھی چاہ کے آئے تاکہ لوگ اپنے آپ کو رمضان دے ذریعے جہنم تو بچا سکیں، تاکہ روزے دے ذریعے اپنے ہوتے جہنم حرام کرا سکیں۔ روزے دا جتنا مقصد تقوی ہے، جتنا مقصد اللہ دا ذکر کرنا ہے، روزے دا جتنا اے مقصد ہے کہ بندہ کہیں طرح میں عبادات ڈھل ونجے، بہت سارے مقاصدن، بہت سارے فوائدن اور بہت سارے بنیادی وجوہات ہیں، اتنا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روزہ، تراوی، رمضان، سحری، افطاری، یہ پورے رمضان دی قدر و منزلت کو مننا، احترام، اہمیت، حیثیت، گویا کہ اے بھی ایک ٹارگٹ اور مقصد ہونا چاہیے بندے دا کہ میں ان دے ذریعے اپنے آپ کو جہنم دی باتوں بچاونے۔ قرآن مجید دی آیت کریمہ جڑی میں پڑھی ہے، یہ ہن چوتھی دلیل تو کو دینا، ان دے اندر اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمائے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایماندارو تساں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، خاندان کو جہنم دی بات بچاؤ۔ یعنی یہ بات ذکر کیتی گئی ہے، باقاعدہ حکم کیتا گیا کہ تو کو چاہیے ہے تساں کیا کرو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم دی بات بچاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام دی ایک بھی حدیث، چوتھی حدیث، آپ نے فرمایا قیامت علی بندے کو جلے خطرہ ہو سی نا کہ بندہ ہو سکتا ہے اندہ نام اعمال کمزور ہوئے اور کو جہنم داخل کر دیتا ویسے، اون ویلے رمضان تے روزہ آ کے بندے دے حق کچ اللہ دی بارگاہ سفارش کرے سی، اور سفارش اللہ قبول کر کے کو جہنم تو ہٹا کے جنت داخل کر دے سی۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یعنی ساکو اے بات سمجھائی ویندی پی ہے کہ قیامت علی بھی تو اکو جہنم تو روزہ بچے سی، اتنا اگر تسا روزے دا اہتمام کرے سو اللہ تو اکو جہنم کے دور کر دے سی، تسا رمضان دی قدر کرے سو اللہ تو اتے جہنم حرام کر دے سی۔ گویا کہ اساری کوشش ہونی چاہیے کہ اساں جہنم دی بھاکیں بچوں، لیکن ایک المیہ ہے، ایک گزارش ہے میری تمام دوستاں،
اتنا ہون دے باوجود بھی اساں روزہ خور ہیں، روزہ دار نہیں سے، رمضان دا احترام کیسے کریں؟ ان دی وجہ کیا ہے؟ ان دی وجہ ہے کہ اساں حدیث دے کتب وچ، قرآن پاک دے سپاریاں وچ، صحابہ دے واقعات وچ اساں جہنم پڑھی ہی نہیں، سمجھی ہی نہیں کہ جہنم آدھے کہ کو دوزخ دا نام سنیا ہوا ہے، دوزخ دی کیفیت کیا ہے، دوزخ دی وضع قطع کیا ہے، دوزخ اور جہنم دیاں ہول ناکیاں کیا ہیں، نہیں علم ہوئے تے ول بندہ بچن دی کوشش نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیڑی بیماری دا ساکو ڈاکٹر مطلع کرن کہ یہ بیماری دا خطرہ ہے، اساں 100% کوشش کرنے بچن دی، ساکو اگر رستے دے وچ ساری تکلیف دا کوئی ساکو خبردار کرے کہیں رستے تو کو تکلیف تھی سکتی ہے، اساں رستہ چھوڑ دینے۔ جیڑے کھانے کے ساری بیماری دے ودھن دا خطرہ ہوئے ساکو کوئی آکھے اساں کھانے کے بچن دی کوشش کریں، تے یہ کیویں تھی سکتے کہ اساں جہنم کے اپنے آپ کو کینسے پہ بچیں دے؟ قرآن پاک دی دوجی آیت اللہ سونا فرمیندے تواڈے وچوں کامیاب بھی ہوئے، یہ بھی ذہن وچ رکھو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جڑا اپنے آپ کو جہنم دی بات بچا گئے اور جنت وچ داخل کر گئے وہ کامیاب ہے۔ اور سب کو یہ بھی پتہ لگ گیا بھی کامیابی دا معیار جہنم تو بچن ہے، روزے دی آمد دا مقصد جہنم تو بچن ہے، روزے دا احترام کرن دا مقصد جہنم تو بچن ہے، اور ہر رات جہنم تو لوگیں دی آزادگی دا مقصد تاکہ اساں جہنم تو بچوں۔ اتنے سارے دلائل دے باوجود اساں ٹس تو مس نہیں سے تھیندے، بالکل اساں بے فکر ہیں، جویں کہ جی اساں مرنا ہی نہیں تے جہنم دا سا کو پتہ ہی نہ ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ول جہنم دی حیات دسائی، کیفیت دسائی اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو، انہاں لوگاں کو جنہ دی نماز نہ چک دی ہے، انہاں لوگاں کو جہنم دا یعنی نقشہ دسائے نے، کیفیت دسائی نے، جنہ لوگیں چ تقوی ہا، جنہ لوگیں چ حلال دی پابندی ہے، اللہ دے جڑے رجسٹرڈ سچے ولی ہیں، جنہ دے ایمان دے تذکرے رب نے قرآن اس کیتا، انہاں کو دسن دی کیا ضرورت آئی؟ جب آپ نے ضرورت محسوس کی ہے کہ صحابہ کو بھی جہنم دے بارے آگاہی ہونی چاہیے کہ اساں تساں کیڑے کھیت دے مالی ہیں، ساکو کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ایسے مسلمان دے ساکو یہ بھی پتہ ہے ساری عاقبت میں جو مرن دے بعد جلنے، تو والا یہ بھی پتہ ہے کہ جہنم ہی ہے، ان دے باوجود اساں جہنم دا چوکھا تعارف رکھ دیں۔ کہ کو پتہ ہے جہنم دے نا کیتی ہیں، جہنم دے درجے کیتی ہیں، دیکھو ایک چیز کو سٹڈی نہ کرے سوں اندے کنے بچ سوں کیویں، اندے کنے کیویں ڈر سوں، حالانکہ یہ سمجھ آ گئی ساکوں بھی کامیابی بھی جہنم کو بچن دا نہ ہے۔ بھائی نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نماز دے دوران آپ نے ایک قدم اگتے کیتے بل فوراً آپ نے وہ قدم پیچھے کیتے۔ صحابہ کرام نے پوچھے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگتے تھے ہو فوراً پیچھتے تھے ہو، وجہ؟ آپ نے فرمایا میں نماز اس کھڑا ہوں، میں کو اللہ نے جنت دکھائی ہے، جنت دا منظر، میرا دل آدھا میں جنت دے گوشے توڑاں اگتے تھی ہاں، میں جو ہی قدم اگتے کیتے جہنم دکھائی گئی ہے، تے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جہنم دی تپش برداشت نہ پئی ہوندی آئی، میں فوراً ایک قدم پیچھتے تھی۔ اے او پیغمبر ہے جندے ہاتھے چ جنت دی چابی ہے، جیڑے پیغمبر دے تشریف گھناون دے بعد ہی جنت کھلنی ہے۔ ساکو تو کو حکم ہے گناہ دے قریب نہ گئے کرو، رب والوں گناہ کو حکم ہے محمد الرسول اللہ دے قریب نہ گیا کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں دی کیفیت ہے کہ تپش برداشت نہیں تھی، اے جہنم ہے، یعنی سارے علم چی کہنی کہ جہنم آدھے کہ کو ہے، اساں ساری مردی کہیں کو آخنے ہوئے جہنمیاں وہ تو جہنمی ہیں تو دوزخ تو، اساں مطلب ہے جہنم سن کے اساں سنجیدہ نہیں سکیں دئی میں بس تھوڑا جہاں گالیں کر چھوڑیا کھل چھوڑیا آپ اللہ رحمت کرے۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، اے ہن 5ویں 6ویں حدیث تمہارے سامنے رکھدا پیاں تے 2 ایتاں تو آپ کو سنا چکا، ایویں نال نال گن دے ہوئے تے سمجھ دے ہوئے میں آکھن کیا چاہنا۔
نبی کریم علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے ان صحابہ کرام دی مجلس لگی ہوئی ہے تے زوردار دھماکے دار بہت وڈی آواز پیدا تھی ہے جی میں کوئی شاید ڈٹھی ہوئے وڈی تکڑی کوئی بم پھٹیا ہوئے جی میں ساری تواڈی مثال بہت وڈی آواز جی میں کوئی شاید پھٹی ہوئے صحابہ کرام نے عرض کی تھی اللہ دے نبی ہے کیڑی شاید دی آواز آئی کیونکہ نبی سے صاحب وحی اللہ ہر آواز ہر مسئلے دی وضاحت وحی دے ذریعے نبی پاک کو دسیں دیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام دی جماعت آج تو میں ایستا ایستا بولے ساں تاکہ تمہاری توجہ میرے رہوے جمعہ ہی میں تساں حفظ کر کے ونجو تے ول فائدہ تھی سی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج تو 70 سال پہلے اللہ کریم نے جہنم دی بھائچ ایک پتھر سچا جڑا ٹردا 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 سپیٹ کتنی ہوندی ہے جڑے ویلے اچھی کوئی اتو چیز تلے سٹی ونجے تے ہوں دے تلے سٹن دی تے گزرن دی تے تلے ونجن دی سپیٹ کتنی ہوندی ہے رفتار کتنی ہوندی ہے تساں آپ اندازہ لو نبی پاک نے فرمائے آج تو 70 سال پہلے اللہ کریم نے جہنم میں جب پتھر سٹ دیتا آئی تے ہوئی میں گزرتا رہ گئے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 70 سال دا عرصہ گزر گئے اج پتھر جہنم دی تہ تے آ کے بیٹھے اے اندے بہن دی آواز آئی اے پیٹا ہے اے گہرائی ہے اور ساری مرضی سا کو سمجھ نہ آوے ایسا کیا کروں دھنگ دے دھنگ بنے رہوں اوہیں ہر چیز دے بارے سا کو بڑا تجسس ہے یار اے کیا ہے جہنم دے بارے کوئی سیر تلے چاہ آپیں اللہ بچ کے سی بھئی پتہ بھی ہوئے نا بھئی ان دی کیفیت کیا ہے انہا مسئلہ کیا ہے اگر ضرورت نہ ہو دی تعارف دی تو نبی پاک کا نہیں ذکر نہ کرنا تریجی آیت اللہ سونا فرمے دے میرے نبی تھوڑی ذمہ داری ہے تساں وانذر عشیرتک الاقربین رشتہ داریں کو ڈراؤ جہنم دی بات ڈراؤ دسو بھی جہنم کیا ہے پہلے آؤ تو میں دکھاواں جہنم ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئن معراج تے کیوں گئن تاکہ خود مشاہدہ کرن تے امت کو ڈراویں نہ آکے جنت بھی دکھائی گئی ہے جتھا نبی پاک دی صفت بشیر ہے اتھا نبی پاک دی صفت نذیر بھی ہے ڈراون اللہ نبی علیہ السلام معراج تے گئے تے اللہ نے معراج لمبا واقعہ اور سارا اللہ دی قدرت دی نشانی اور نبی پاک واسطے بہت معلومات دیوان آئی تاکہ بات تسا امت کو دسو اور نبی پاک نے وال ساکوں اے باتاں سمجھائیں اساں وال اوتے سمجھیں دے کھڑے اللہ ساکوں سمجھن دی توفیق دے وے نبی کریم علیہ السلام فرمیندن میں جہنم ڈٹھی ہے بارو بارو ہی میں وچ نہ منظر دکھایا گئی میں اللہ واسطے کوئی مشکل نہیں میں ڈٹھے کچھ لوگن جنہیں دے نہوں تے ناخن تانبے علی کارن تے اپنے نہوں تے ناخنے دے نال اپنے چہرے ادھرین دے کھڑے ہیں تے اپنے سینے تے مرین دے کھڑے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرمائے میں پوچھے میں جبریل کیڑے بدبخت ہیں جڑے اپنے نہوں کو اپنے ناخن کو چھریاں بنائی کھڑن تے اپنے وجود کو بیرا بیرا کیتی کھڑن ایک کیڑے بدبخت ہیں حضرت جبریل امین دن اللہ دے نبی یاکل الناس ویقعون فی اعراضہم اے تھوڑی امت دے او بدبخت ہیں جڑے لوگاں دیاں غیبتاں کرنے ہیں انہاں دی عزت خراب کرنے ہیں انہاں دی دھی بھین کو نشانہ بڑھنے ہیں انہاں دی عزت کو تبصرے چاہنے ہیں اے انہاں دے اوتے الزام لیندے ہیں پھرا پھرا تے الزام لیندا ہمسایا ہمسائے تے الزام لیندا بغیر ثبوت
کتے دے بہتان لا کے عزت داغدار کریں دے اپنے ہوٹلیں تے بہ کے چائے دی پیالی دے بہانے لوگاں دی دھی بھین جڑی کالج سکولیں جویں دی آئی وہ کو ڈسکس کریں دے غیبت کریں دے لوگاں دی عزت دے دشمنان انہاں دی شہرت دے دشمنان انہاں دے تعارف دے دشمنان اے لوگاں دی حیثیت دے دشمنان لوگاں دے وقار دے دشمنان اللہ پاک نے انہاں کو اپنے ہتھیں دے ذریعے اج جہنم دی بھائی چ سڑ دیاں سزا دیتی ہے انہیں دے ناخنے کو اللہ نے چھریاں تے چاقو تے کینچاں بڑھا دی چن اے اپنے ناخنے دے نال اپنے چہرے ادھنے دے کھڑن اپنے سینے ادھنے دے کھڑن بیرا بیرا تھے کھڑن چینہ دی دوجی غلطی ہے آئی فرمایا وَيَقَعُونَ فِي اعْرَاضِهِمْ غیبت بھی کرنے الزام بھی لینے تے ناحق طریقے تے لوگیں دے تبصرے کرنے جیڑی جاتے ماندے تبصرہ کرنے ہاسمہ تبصرے نال کرنے ابتدا زبان دی تبصرے نال کرنے تے زبان دی انتہا بھی تبصرے نال کرنے انہاں دی کوئی مجلس غیبت کے کہنا چکی ہوئی آئی انہاں دا کوئی لفظ غیبت کے کہنا چکیا ہویا ہی واسطے اللہ کریم نے انہاں کو جہنم دی بھائی جو سزا دیتی ہوئی ہے دکھایا گئے ونجو فن کے امت کو دسو ہن اے تا مسئلہ ہی نہیں نا میں تمہارا تبصرہ کرا تو سامنا آئے تا نیوٹرل کام میں بھائی جان جب ایندے بعد ایک کیفیت ہے تے زانی دی کیا کیفیت ہو سی مجلس وچ بہ کے تبصرے دی ایک کیفیت ہے جہنم وچ تے دھی بھین دا حق کھاون دے بعد جہنم وچ کیا کیفیت ہو سی جب غیبت جے کو اسا نارمل سمجھدے ہیں نو پرابلم بعد چیو کو جی آتا ہے مول سے مذاق ہے ساری آپس دی گپ شپ چل دی رہ ویندی ہے جے کو اسا نارمل اور غیر سنجیدہ سمجھدے ہیں اوندا اے حشر جہنم وچ تے جڑا بے نماز ہے جڑا مشرک ہے جڑا روزہ خور ہے جڑا احکامات دی پامالی کیتی ودے اوندا کیا بنے سی نبی کریم علیہ السلام فرمائندن میں ابو تے ٹریاں میں کو اللہ دی کھیندا ودے کیا ضرورت ہے ضرورت ہے تو ہوں تمہارے سامنے باتاں رکھدا کھڑا ضرورت ہے تاکہ بندے ڈرن بدکاری دے قریب نہ ونجن اگو جہنم آ ونجے انہیں کو بدکاری دے نیڑے جہنم نہ ونجڑے وے انہیں کو شراب دے نیڑے جہنم نہ ونجڑے وے انہیں کو پتہ لگے سود دے نیڑے انہیں کو جہنم نہ ونجڑے وے یہ تعلیم دیتی گئی نبی کریم 5ویں 6ویں 7ویں حدیث ایک ایک بات حدیث ہی چو تعارف کھڑا کرے نا آخر اندہ رمضان نال کیا تعلق ہے اساں تو سنجیدہ کرے نہیں کیتا نبی کریم علیہ السلام فرمائے میں بے لوگ ڈٹھمی بے ڈٹھمی انہاں دا حشر کیا ہے جہنم دی بھادی بنی ہوئی کینچی ہے جڑی فرشتیں دے ہاتھ چے تے ہوں کینچی دے نال انہاں لوگاں دے ہونٹ کٹوینن ہونٹ تے تھوڑ کچے ویندے بین اللہ ولا بنا دیں دے فرشتے ولا کٹینن اللہ ولا بنا دیں دے آواز مٹھی کرتا رہے کتی واری آکھے سے تک میرا بیرا اے جتی واری ہونٹ بن دے ولا کٹیج ویندے ولا کٹیج ویندے ولا کٹیج ویندے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں پتہ کیتے جبریل کیڑے بدبخت لوگ ہیں حضرت جبریل امین نے فرمایا اللہ دے پیغمبر اے او لوگ ہیں جیڑے تواری امت دے خطیب لوگ ہیں ہاؤلاء خطباء امت کا اے تواری امت دے وائزن اے تواری امت دے خطیبن اے تواری امت دے دائین اے تواری امت دے مبلغن جیڑی کچاری چ بہنا تے واز کریں دے ان جیڑی مجلس چ بہنا بے کو نصیحت کریں دے ان آپ اپنے آپ کو بھولویں دے ان لوگاں کو نصیحت کریں دے ان او یار فلانا کم نہ کیتا کر فلانا کم نہ کیتا کر فلانا کم نہ کیتا کر انہیں دے ہتھیں جیڑے ویلے کوئی بندہ چڑھ ونجے آواز کریں دے ان لیکن وَيَنْسَوْنَ أَنفُسَهُمْ ہم اپنے آپ کو بھولویں دے ان جیڑی بات دا لوگیں کو زور دے میں نا وہ باتیں آپ عمل نہ کریں دے ان جن دی وجہ تو انہاں دیاں کینچیں دے نال ہونٹاں کٹ لی چاہیں یا بین انہاں دے تھوڑ کٹ لی تے میں دے بین جیڑا بندہ محض بات کرے
تے آپ عمل نہ کرے اوندا اے حشر جہنم وچ تے جیڑا بندہ اللہ دے احکامات دی پابندی نہ کرے اوندا کیا حال ہو سی ہی واسطے نبی کریم کو جہنم دے مناظر دکھائے گئے تاکہ اللہ دے نبی اپنی امت کو ڈسا سکیں ہی واسطے امام کائنات نے فرمائے میں تو کو جہنم دی بھا کے ڈراون آیا تے اپنے آپ کو ڈرا کے بچا ونجو میں تو کو جہنم دے کنارے کے ہٹاون آیا آپ نے فرمائے لوگ جہنم دو ویندن میں پکڑ پکڑ انہاں کو جنت دے کنارے کھڑا کریں نا اے ول جہنم دو ویندن شرک والے پاسے ویندن بدعت والے پاسے ویندن بدکاری والے پاسے ویندن شیطان والے پاسے ویندن حرام والے پاسے ویندن شراب والے پاسے ویندن اللہ دے نبی فرمائے میں پکڑ پکڑ کے انہاں کو جنت والے پاسے آنے نا انہاں دی کیفیت ہے اپنے آپ کو جہنم والے پاسے کریں اللہ دے نبی کریم نے ساری کائنات علی کو بات سمجھائی ہے فرمایا توانے وچوں کامیاب ہوئے جڑا اپنے آپ کو جہنم دی بات بچا گئے ہر رات جہنم تو آزادی دے اعلان دے وچ اپنا نام لکھاون چاہندے ہو میں تا چاہنا انشاءاللہ سارے چاہندے ہیں اللہم اجعلنا منہم یا اللہ ہر رات رمضان دے وچ لوگاں کو جہنم تو آزاد کریں دیں اون صف تے لسٹ وچ اساں گناہگاراں دا نام بھی شامل کر میرا دل آ دے تہاڈا دل آ دے لیکن اون دے واسطے رمضان دا احترام کرنا پوسی ہر بندے دی گردن آزاد نہیں تھیندی رمضان اس کیا مطلب ہے شوال دے راتیں وچ گردناں کیوں نہیں آزاد تھیاں رمضان اس کیوں اور رات دا کیوں تاکہ سحری کے گھن کے تراوی تک فرشتے نظر رکھی پہن کیڑا ہے جڑا احترام 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 وچ ودا ہویا ہے اپنے آپ کو جوڑی ودے احترام دے وچ اکھ نوائی ودے احترام وچ روزے دا حیا کیتی ودے ہن کیا کرو تازہ ایکو رزلٹ دیو ایکو جہنم دی بھا تو آزاد کر دو اون دے واسطے کم کرنا پوسی احترام کرنا پوسی تا من کے مسئلہ حل تھی سی نبی کریم علیہ السلام نے جہنم دا تعارف کرائے آپ آئین آپ کر کے لوگوں کو دشے نے بھی جہنم کیا ہے ہن اگلی گال سنو ذرا نبی علیہ السلام نے فرمائے قیامت دا دین ہو سی جہنم کو فرشتے چھکی ودے ہو سن تے گھسیٹی ودے ہو سن یوتا بے جہنم یوم القیامہ جہنم قیامت علی آندی ویسی فرشتے کو گھیلی ودے ہو سن 70,000 فرشتے ہو سن 70,000 فرشتے ہو سن تے 70,000 لگامہ ہو سن تے لگامیں دے نال ہر لگام دے نال 70,000 فرشتہ ہو سی تے جہنم کو گھیلی ودے ہو سن نبی پاک نے جہنم دا پیٹا ڈسائے تاکہ لوگیں ڈر پیدا تھی وے اگلی بات تے غور کر امام کائنات نے ڈراون دی کوشش کی تھی ہے آپ نے فرمائے او کے دا النار الف سنتن حتی مرت ثم حتی بیزت ثم حتی سودت فہی سودا ظلمہ اللہ دے نبی فرمائے جہنم دی بھا کو جلایا گئے بھڑکایا گئے ساڑیا گئے جلایا گئے کتنا فرمایا الف سنہ 1000 سال بھڑکایا گئے جھڑایا گئے تے کیفیت کیا بن گئی ہے آپ نے فرمائے حتی مرت رتی لال تھی گئی ہے 1000 سال ساڑیا گئے حتی سودت چٹی تھی گئی ہے 1000 سال بھڑکایا گئے حتی سودت نبی کریم نے فرمائے کالی تھی گئی ہے پہلے رتی تھی ہے والحت بیزت چٹی تھی ہے والحت سودت کالی تھی ہے فہی سوداء مظلمہ آپ نے فرمائے ہون ایویں جو کالی 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 دھوئے جہنم دی بھا رتی نہیں کالی بھائے میرے نبی صحابہ کو بیٹھے ڈسیں دیں تاکہ انہیں ڈر پیدا تھی وے اگلی حدیث تے غور کر آپ نے فرمائے جڑے ویلے بندے کو پکڑ کے جہنم دی بھائے چ سچا ویسی ان دا پہلا نقصان ہے اے جڑی ان دی ڈاڑھ ہے جے کو کھا بھی آدیں نبی سی فرمائے اے ایویں تھی ویسی جی میں احد پہاڑ کھا بھی داڑھ احد پہاڑ دے برابر انہا مثلا احدن
ان زرسہو مثل احد حدیث یہ نبی سی ڈرائے تاکہ بندے ڈرن تے اللہ دے احکامات دی قدر کرن. مقصود ہی ہوئے تاکہ ڈرن اللہ دی جہنم کے ڈرن. نبی پاک نے انجھا ڈرا ہے. قرآن دی ایک آیت آئی ہے بھئی جیڑا بندہ نبی پاک دے اگو اچا لے سی نا اون دے عمل برباد، اون دے اوتے جہنم. ثابت بن قیس میرے نبی دے صحابی ان صلی اللہ علیہ وسلم آواز قدر تو اچھی آئی موٹی آئی آیت سنی نے گئن تول 3-4 دن تک مجلس آئے نہیں. آپ نے فرمایا ثابت نہیں آیا. انہیں کسی پتہ کرنے ہیں پتہ کی تنے والین آخنے سی ہوتا بیمار ہے وہ تو دینا گھندہ پہ وہ تو آخری مراحل چھے یار ہاتھ ٹھیک چاندنی بس سیم. آپ نے فرمایا جی لو میں تیمارداری کرنا. نبی پاک آئے فرمایا ثابت کیا مسئلہ ہے، کوئی ٹینشن ہے کیا ہے؟ انہیں کسی ٹینشن کھادی ویندی ہے. وہ تو سن قرآن دی آیت نہیں دسی کہ جیڑا بندہ نبی پاک دے اچھو علاوے اللہ دے عمال برباد کر دیں دے جہنمی بنا دیں دے. میں ڈر گیا میری آواز اچھی آئی میں کو لگ دے میں جہنمی تھی گیا. میں جدہ دا آیا نہ میں کوئی کشے کھا دیے نہ میں کشے پیتی ہے میں ٹینشن ہے چاں. میرے نبی مسکرا پہن فرمایا ثابت گھبرا نہ تیرے ہوتے اللہ نے جنت واجب کر دیتی. تو جنتی ہیں ثابت یہ تیرے بارے آیت نہ آئی یہ انہاں دے بارے آئی جڑے میری گال نہیں منے دے غیران دی منے دن. میری گال کو چھوڑ دیں دن غیران دی منے دن. میری گال دی قدر نہیں کریں دے میری حدیث دی قدر نہیں کریں دے میری ذات دی قدر نہیں کریں دے انہاں دے بارے آئی. تو تے جنتی ہیں. اتنا روگ اتنا کیفیت کہ میرا کیا بن سی مسجد آون چھوڑ دی تنے. اے ہر ڈر جہنم دا اے ہر ڈر اے ہی کیفیت. ساری کیا کیفیت ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جہنم تو ڈرائے. ہون تمہارے سامنے میں بھی لکھا ایک بھی حدیث ایک حدیث مکدی ہے بھی حدیث تاکہ اساں ڈروں کنے ڈروں تے کمبوں تے کہیں دا حق نہ کھاؤں. اے جہنم ساکو بچا سکتی ہے. جہنم دا جڑا ڈر ہے نا اے جہنم دا خوف سارے دل جلے آیا اے ساکو مسلمان بنا دے سی اگر ڈر آیا تھا. نبی پاک نے سمجھائے نہیں بات. آپ نے فرمایا ایک بندہ دنیا دا ہو سی جب کو دنیا کدیں کوئی ٹینشن کا نہ آئی ہو سی عیش و عشرت دی زندگی گزار کے آیا کھڑا ہو سی کوئی پریشانی کہنا ہو سیس تے اللہ دی بارگاہ چاہ سی او ہر قسم دی سہولت ہو سی ہوندی ہر قسم دی زندگی ہے عیش نال عشرت دے نال جڑے ویلے آسی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو ایک ٹبی دے سی جہنم دی بھائچ ایک غوطہ دے سی جہنم دی بھائچ. ٹوبی دیوان دے بعد اللہ فرمے سی ڈسا حل تعیشو تائیں کدیں سکون بھی ڈٹھا تے کو زندگی اس کدیں سکون بھی آیا. نبی کریم فرمیندے نے بندہ رو کے آکسی دھاڑ دھاڑ مار کے آکسی ایک ٹوبی کھاون دے بعد آپ فرمیندے نے بندہ آکسی لا واللہ لا یا رب اے اللہ میں کو تیرے جلال دی قسم ہے جدن دا پیدا تھیاں میں زندگی اس کدیں سکون نہیں ڈٹھا. ایک ٹوبا اللہ محفوظ فرماوے ایک غوطہ تے میں زندگی اس کدیں او اے سی دیاں سہولتاں تے گاڑیاں دیاں سہولتاں تے کھانیاں دیاں سہولتاں تے کپڑیاں دیاں سہولتاں گین ساریاں بھول گئے ہکے ٹوبے نال تے جائیں رہنا ہی ہمیشہ ہوئے جائیں رہنا ہی ہمیشہ ہوئے ہوں دا کیا بن سی. نبی کریم علیہ السلام فرمائے او میاں ڈرو. قرآن مجید ہے میرے سامنے قرآن تے میں دساں حضرت حذیفہ دی زبانی پتہ کیا آدن جڑے ویلے میں ایک نیواروں نے کہ خیال آیا میں نبی پاک دی اج رات آلی نا میں تلاوت سندا تے قیام دے دا ذرا غور کرے. حضرت حذیفہ آدن میں نبی کریم علیہ السلام تے نظر پاتی ہے آپ قیام اللیل کریں دے پہن آپ نے سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع کی تھی ہے. جڑے ویلے سورۃ البقرہ مکن لگی ہے میرے دل خیال ہے آپ رکوع کرے سن لیکن آپ نے سورۃ آل عمران شروع کر دیتی ہے. آل عمران جڑے ویلے مکی ہے میرے دل خیال ہے آپ رکوع کرے سن آپ نے سورۃ النساء شروع کر دیتی ہے. سورۃ النساء مکائی نے بعد آپ نے رکوع فرمائے 5.5 سپارے منزل بن دیے جڑی آپ نے ہکی رکعت پڑھی ہے. لوگ ہیں کہ حذیفہ اللہ دے پاک نبی دی تلاوت سنی ہے
ذرا اے دسا سارے نبی پاک دی تلاوت دا معیار کیو جی ہاں انداز کیو جی ہاں حضرت حذیفہ تے نبی پاک تلاوت کھڑے کرنے آن تے جڑے ویلے پڑھ جیں اللہ سونے دے جنت دے تذکرے آجاں ایتام نا آپ بار بار پڑھ دے آن تے اللہ کے جنت دا سوال کرنے آن جڑے ویلے جہنم آجاں ایتام نا نبی کریم علیہ السلام فرمائے جہنم والے ایتے کو بار پڑھ دے آن تے نال ہزاروں قطار رون دے بھی آن تے آپ جہنم دی پناہ منگ دے آن نبی تھی کہ جہنم دا ذکر سن کے روئے نبی تھی کہ جہنم دا ذکر پڑھ کے جہنم تو پناہ منگے اللہ نے ساکو بھی یہ بات سمجھائیے ایماندارو توڑے پیسے کماونے چا کامیابی نہیں توڑے ذہین بڑھنے چا کامیابی نہیں توڑی ملازمت چا کامیابی نہیں چنگے کھانے کھاونے چا کامیابی نہیں چنگے کپڑے پاونے چا کامیابی نہیں یہ توڑی ضروریات زندگی ہے نا توڑی تجارت توڑا کاروبار توڑی سواری توڑا گھر توڑا پیسہ ہے توڑی زندگی دی ضرورت ہے نا اصل توڑی کامیابی ہے جیڑا توڑے بھی چوئی باڈی تے جسم تے اپنے وجود کو جہنم دی باتوں بچا ونجے میں اللہ کو کامیابی نصیب کر دے صحابہ ڈر دے ہیں نبی کریم علیہ السلام ڈر دے ہیں آپ دی آزواج کیڑی بات کرا نبی سارے ڈر دے ہیں ایک آسان جڑا نہیں سے ڈر دے ٹس تم مرضی نہیں تھی سب پتہ ہی کہ نہیں جہنم ہے کیا اللہ نے وال ڈرائے اور ڈراون دا حق ادا کیتے اور میرے نبی پاک دے ذریعے ڈرائے ذرا اگلے لفظیں تے غور کرائے نبی کریم علیہ السلام نے جلے معراج کر کے واپس آئیں آپ نے فرمائے عورتیں کو اکٹھا کرو عید دا موقع عورتیں دو گھن جول میں کو انس عورتیں دو کٹھا عورتیں دا فرمائے نے یا معاشر النساء او عورتاں انی رائی تو کن اکثر اہل النار میں تو کو جہنم میں زیادہ دیکھایا مرد تھوڑے ہن تو عورتاں زیادہ آوے ایک عورت آکھن لگی سونا سارے قصور کیا ہے آپ نے فرمایا تواڈے قصور دو ہیں تکفرن العشیر تواڈی نیچر ہے تساں اپنے شوہر تے خاوند دی اکثر نافرمانی کریں میں تکفرن العشیر تے دوجی تواڈے بیماری یہ ہے تکسرن اللعن تساں لان تان ڈھیر کریں میں غیبت تبصرے مندے گال ہی اے تواڈے ڈھیر ہے تے عورت آکھن لگی سونا ہون بچسوں کیویں آپ نے فرمایا تصدقنا بہا جہنم کے بچنے وے صدقہ ڈھیر کیتا کرو تساں عورتیں بچنے یا مردیں بچنے صدقہ کرو میرے نبی سے ایک بھی حدیث فرمائیں اتقوا النار جہنم کے بچو ولو بشق تمراتن بھاویں کھجی دے پینڈ دے ایک دانے دے ذریعے ہی بچو دانا صدقہ کرنا پوے کرو جہنم تو بچو صدقے کرن نال اللہ جہنم تو بچیں دے اور اے بات بھی واضح تھی عورتیں دی وجہ عورتیں دی کثرت دی وجہ یہ بھی نبی پاک نے دسائی یعنی آپ کو جہنم دکھائی گئی تے آپ نے آ کر کے عورتیں کو دسی نبی کریم علیہ السلام نے ڈرائے قرآن مجید میں تمہارے سامنے اور پڑھنے لگا ٹائم بڑا تھوڑا ہے شارٹ ٹائم ہے تے قرآن جہاں ایتاں سنو ذرا تے انہیں ترجمے تے غور کرو تفصیل شان نزول دور دی بات ہے صرف ترجمہ تے ایتاں اللہ سونا فرمے دے میرے نبی جی اللہ آنکھ دے کیا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لوگوں میں تو کو بھڑک دی بھا کے ڈراون آیا میری ڈیوٹی یہ آئی نارن تلظّا جیری بھڑک دی ہوئی بھا ہے اللہ تعالیٰ نے بے مقام تے فرمائے نبی کریم علیہ السلام نے کبھی جاتے فرمائے کلا انہا لظا نزاعتا للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوا اللہ فرمائے دے ایک بھا شولہ تے نزاعتا للشوا جڑے ویلے بندے کوئی دے جدا داخل کیتا ویسی پہلے بندے دے چہرے کو دھوڑ دے سی یعنی بھاوے جڑی چہرے کو دھوڑ دے سی اگلے لفظیں تے غور کر قرآن کریم دا تریجا مقام میرے نبی سے پڑھ دے کھڑے انہا ترمی
بے شارارن کل کسر اللہ فرمے دے جہنم دے جڑے انگارے ہو سن ایویں کہنا ہو سن جی میں تھوڑے تنور علی بھا دے انگارے جی میں تھوڑی چول علی بھا دے انگارے جی میں تھوڑی ہانڈی علی بھا دے انگارے انہا ترمی بے شارارن کل کسر اے جڑے انگارے اپنے باہر سٹے سی وہ انگارے ہی میں حسن جی میں کوئی وڈا محل ہوئے ایک ایک انگارہ وڈی وڈی کوٹھی دے برابر ہو سی ایک ایک انگارہ وڈے وڈے محل دے برابر ہو سی اے اللہ دا قرآن ہے میرے نبی سی ڈرے دے بین اے ہن قیامت دا نہیں ہے اے بندہ گیا کھڑے جائے رمضان دی قدر نہیں کی تھی جائے اللہ دی قدر نہیں کی تھی اللہ پاک فرمے دے جہنم دکھائی ویسی اے تیرا ٹھکانا ہے تے ہوں دے جڑے ویلے لمبے ڈیک سی تے ہوں دا پلان ڈیک سی اللہ قرآن اچ بیان کریں دے دھاں کڑ سی تے درخواست کرے سی درخواست غور کر ادے لو یفتدی من عذاب یوم اذن بے بنی اللہ میرے بدلے چ میرے پتریں کو پاچا میں کو بچا جا بے بنی وصاحبتہی وآخی میرے بدلے چ میری گھر والی کو جہنم میں پاچا میں کو بچا جا وآخی میرے بھرا کھڑنے نہ کو پاچا میں کو بچا چھوڑ وفصیلت ہلتی تووی سارے رشتہ دار میرے حاضر ہیں میرا کنبہ قبیلہ حاضر ہے میرا مال جداد میری ہر شے حاضر ہے اللہ میری وٹھو نہ کو جہنم میں پا جا پر میں کو بچا چھوڑ اللہ فرمے سی کلا اے نہیں تھی سکتا ہرگز نہیں تھی سکتا رمضان دی بے قدری کر کے ہمیں تو سزا ملے تیرے پترا کو سود کھا کے ہمیں تو سزا ملے تیرے گھر والے کو شراباں پی کے ہمیں تو سزا ملے تیرے بھراوے کو کلا ایویں نہیں ہو سکتا جڑا کچھ تو کر کے ہیں تیرے نال تھی کے راسی اور اگلے لفظیں تے غور کر اللہ فرمے سی ڈھیر شور پیا کریں دے ڈھیر وویلا پیا کریں دے ایویں کرو خضوہ فغلوہ ایکو پکڑو پکڑ کے کو جکڑو ثم الجحیم صلوہ والے کو جہنم میں داخل کر دو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ والی میں کرو 70 گز لمبے زنجیریں جے کو جکڑو تے بدھو جاؤ تے بدھ کے جی میں ماں اپنے بال کو بدھنا بدھیں دیئے تے میں کٹھا کریں دیئے فٹ بال تے گیند علی کیفیت بنا کے ایکو پکڑو تے والے میں کرو ایکو جہنم دی بھائج پا رہو اللہ پاونا کی میں اللہ فرمے دے جی میں کوئی شے اچھل گھتی دیئے میں اچھل گھتو لیکن خیال کرائے سر تلے ہو ویس پیر اتے ہو میں کیفیت نالی کو ذلیل کر کے جہنم میں جسا چڑھو ایکو آدامی سر جھکا اے جھکیں دا کہنا ایکو آدامی سر نوا اے نویں دا کہنا ایکو آدامی میری قدر کر اے ازانے دا حیاء نہ کرنا آج میں دا لحاظ کی میں کرا اے افطاری دا حیاء نہ کرنا آج میں دا لحاظ کی میں کرا ای میں کرو ای کو پکڑو تے پکڑ کے یو سبو فی رؤوسہم یو سبو ای کو پا دیو انہ دے سر تلے ہوئن تا پیر اتے ہوئن تا جی میں بال کو بدھنا بنایا ہوئے ای میں جہنم میں جسا چڑھے ہو اور جہنم میں چلگا گئے جڑے ویلے جہنم میں گئے اللہ دے انہی میں کرو ہی دے کھانے پینے دا انتظام کرو ٹھیک ہے پلیٹ تیار تھی گئی ہے پلیٹ جے کنڈا رکھ دیتا گئے ایویں لگدا ہاں جی میں پیس ہوئے تے فرشتے چاہ کے ہیں بھوک کے بے ہوشا تے ذلیل بھی بڑھائی مال نے وفا نے کی تھی ٹبر نے وفا نے کی تھی اولاد نے وفا نے کی تھی سارے تماشا دے دے رہ گئے ایک کان گوشی چڑھدا رہ گئے سارے تماشا دے دے رہ گئے جنہ دی خاطر کوڑیاں قسمہ چہنا جنہ دی خاطر توحید برباد کرنا جنہ دی خاطر نمازاں برباد کرنا جنہ دی
خاطر حرام کمینا سارے پریں دے کے مذاق بنائی کھڑن اللہ فرمے دے کو پکڑ کے جہنم میں سٹ دیتا گئے ہونے بوک کے بے ہوش اللہ دے پلیٹ چ رکھ دے فرشتے رکھ دے اے چیندے چاہ کے کھندے اندر ویندے تے سنگ میں چاڑ ویندے اللہ اے کیا اللہ دے زقوم درخت کنڈے والا درخت ہے جیڑا کچھ کھاونا سکھائے ساجا نعمتاں کھندا ساری بے قدری بھی کرنا ساجا نعمتاں کھندا سب بھونکدا بھی آ ساجا نعمتاں کھندا ساڈا حیا نہ کرنا اج دے واسطے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم اے انہاں گناہگاراں دا جہنم وچ کھانا ہے جڑے ویلے کنڈاڑ سی اکسی افیزو علینا من الماء اللہ میرے اتے پانی پا اللہ فرمے سی فرشتے تلویں تلویں وادی چ لگے ونجو جتھاں سارے جہنمی دی پیپ کٹھی تھی کھڑی ہے وہ پیپ بھر کے کوان دیو تے پیپ ہی کو دیتی ویسی اپنے منہ دے قریب پیا کریں دے میرے نبی پاک دی حدیث ہے قرآن دی آیت بھی ہے سجے کان والا پاسا سنگڑدا نک والے پاسے آوے سی اتنا گرم ہو سی پیپ کھبے پاسے والا پاسا گرم تھیے سنگڑ جے نک والے پاسے آوے سی متھا سنگڑ جے تے کھابی سنگڑ جے اللہ فرمے دے وَهُمْ فِيهَا کالے ہون بد شکل بنیا پیا ہو سی دیکھن دا کہنا ہو سی پانی بھی پیسی تا پیپ پیسی تینت الخبال پلایا ویسی تے زقوم دا درخت کھوایا ویسی اللہ فرمے دے اے جہنم میں جتا آسانی کہنی ایک جسم سڑ ویسی اساں بیا جسم لا دے سو ایک سڑ ویسی اساں بیا لا دے سو او سڑ ویسی اساں بیا لا دے سو کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیر اللذی اللہ فرمے دے والا سانچی سمی دے تبدیل کریں دے راسوں ایو حشر و سین اسائیں کو جہنم دی بھائی سنے دے راسوں میرے بندیاں رمضان آ گئے تو کو جہنم کے بچاون رمضان آ گئے تو کو جہنم دی بٹھی وچوں کڈھن رمضان آ گئے تو کو جہنم دے زقوم کے بچاون رمضان آ گئے تو کو جہنم دی پیپ کے بچاون رمضان آ گئے تو کو جہنم دی گرفت کے بچاون کو انفسکم واہلیکم نارا جہنم دی بات بچ ونجو آزادی چاہندے ہو بچنا چاہندے ہو میرے احکامات دی رمضان دی قدر تواڈے ذمے تو کو جہنم تو بچاون میرے ذمے آیات احادیث واقعات ساکو ڈرایا گئے پیارے بھائیو ساکو ڈرایا گئے ڈرنا چاہیے جیڑا ڈر گئے وہ تر گئے جہنم دی ساری جرت نہیں یہ سلنڈر دی بھا نہیں برداشت تھی تے جڑی 70 واری اتنا 180,000 دفعہ وہ جڑی جلائی گئی ہے تے او کتھاں برداشت تھی ہے ساکنے نہیں برداشت تھی بھائیو اللہ کے دعا کیتی کرو اللہ ساکو بچاوے نبی پاک کو جان دے ہو جنہ دے اتے ساری جان قربان ہے ایویں یا نہیں رسول عربی ایرے دیکھو کوئی نماز ایسی نہ ہوندی ہے جڑی نماز وچ میرے نبی سے اتحیات وچ بہ کے نا درود ابراہیمی پڑھن دے بعد اے دعا نہ کرنا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم میرے نبی سی جہنم کے پناہ منگ دیا اور آپ فرمینے ہو دیا اللہ میں تیرے کنے ہدایت دا سوال کرنا تے اپنے آپ کو آدھاں میں کو جہنم دی بات بچا والا آپ فرمیندن جیڑا میرا امتی کوشش کرے بچن دی تے نال اے دعا پڑھدا راوے فجر تو بعد مغرب تو بعد اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار جیڑا اے دعا کریندا راوے جہنم دا خوف دماغ وچ رکھے تے صحیح معنی شریعت دی پابندی کریندا راوے نبی پاک فرمائیں جہنم خود آ دیئے اللہ این بندے کو جڑا نا میرے کنے بچا چھوڑتے جنت دا وارث بنا چھوڑ
بھائیو اج دے جمعے دا رمضان دے متعلق ساکو میسیج ہے کہ رمضان در حقیقت ساکو جہنم تو بچاونا ہے اور جنت بھیجنا ہے. جڑا قدر کرے سی او کوئی نعمت مل سی، جڑا قدر نہ کرے سی وہ اپنی قسمت کو روے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب